السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راز نیوز نیٹ ورک سے اپنا من پسند پروگرام عوام کی بات۔ عوام کی بات کے آج کے شمارے کے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کو آپ بخوبی جانتے ہی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے آنریبل سی ایم صاحب کے ایڈوائزر ناصر اسلم وانی صاحب۔ آج ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے اور ان تک عوامی مسئلے مسائل پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناصر صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ روز ہفتے میں ایک بار کپواڑہ کا دورہ کرتے ہو، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو ایجنٹ کپواڑہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا وجہ ہے؟ اگر ایک علاقے کا ہیلتھ نظام ٹھیک ہوگا تو پورا علاقہ ٹھیک ہوگا، اگر ایک علاقے کا ہیلتھ نظام خراب ہوگا تو پورا علاقہ خراب ہوگا۔ مجھے عادت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کیمرہ کے سامنے کروں۔ آپ لوگ اگر وہاں پتہ کریں گے، سب سے پہلے آ کے میں نے ایس ڈی ایچ کپواڑہ کا معائنہ کیا اور وہاں جو بھی کمیاں پیشیاں اس کو دیکھا ہے، لیکن میں ہر چیز کو اپنی واہوائی کے لیے نہیں کرتا ہوں۔ ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے اور وہ ہم خدمت کرتے رہیں گے۔ ایس ڈی ایچ کپواڑہ کو ہم کسی صورت میں بھی اس معیار تک لائیں گے کہ یہاں سے ریفرلز نہ ہندوارہ جائیں، نہ بارہمولہ جائیں، نہ سری نگر بھیجنا پڑے۔ ہمارے پیشنٹس کا علاج کپواڑہ میں ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، حال ہی میں آپ جس روڈ سے ابھی گزر کے آئے سری نگر سے، آپ نے دیکھا اس روڈ میں کتنی گاڑیاں ہیں۔ پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے خالی پانی، بجلی اور صحت ہونی چاہیے۔ صحت کے معاملے میں پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ تینوں چیزیں کپواڑہ میں خستہ ہے۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ آپ یقین رکھیے، ایک تو جو بادرگاؤں کلنگاؤں کا جو روڈ ہے وہ آ رہا ہے، وہ 4 لین کر رہی ہے، BRO کا روڈ بن رہا ہے، وہ تو جلدی ہو جائے گا مکمل۔ اور آپ یہ یقین رکھیے جو اس کا اوریجنل الائنمنٹ ہے سنگراما، سوپور، سگی پورہ، کلنگاؤں، اس پہ بھی بہت جلدی کام شروع ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اپ گریڈ کر کے 2 لین کے لیے مکمل کریں۔ 5 اگست کو آپ کے لیڈرز کو بند رکھا گیا۔ حال ہی میں نے BJP پریزیڈنٹ کا یہاں پہ انٹرویو کیا، اس نے کہا یہ خود کیمرے پہ آتے ویڈیو اٹھا کے بعد میں سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے۔ اس نے کہا کہ کوئی قیدی جو بند ہوگا وہ کیا ویڈیو اٹھا سکتا ہے، کوئی قیدی جو بند ہوگا وہ سوشل میڈیا چلا سکتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں؟ 5 اگست پہ تو ہم کوئی بند نہیں تھے، 13 جولائی کو بند تھے، 5 اگست کو تو کوئی بند نہیں تھا۔ 5 اگست کے آپ کے ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہیں، ہمارا کوئی ویڈیو نہیں آیا 5 اگست کا۔ ہم تو میں نے تو جموں سے اسی وقت لینڈ کیا، اسی تو ہم تو دفتر میں بیٹھے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ سیدھے دھود واپس آئے گا؟ کیونکہ خبریں یہ بھی گشت کر رہے ہیں کہ جموں کو سیدھے دھود دیا جائے گا، کشمیر کو UT رکھا جائے گا۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ اتنی افواہیں ہیں کہ اب افواہ والوں کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی افواہیں پھیلائی ہیں۔ جو حقیقت کی بات ہے نہ ہمیں پتہ ہے نہ یہاں کسی کو پتہ ہے، بلکہ میں یقین سے کہوں گا کہ دلی میں بھی جو یہ افواہیں پھیلاتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ فیصلہ بہت اونچی لیول پہ ہوگا اور مجھے امید ہے کیونکہ اب یہ سپریم کورٹ نے بھی اس میں ڈیٹ دیا ہے، 14 تاریخ کو ہم انشاءاللہ اچھی خبر سنیں گے اور اس خبر کو مجھے لگتا ہے جلدی پارلیمنٹ کی منظوری ملے گی اور ہمیں جو ہمارا حق ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم کو اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ریسٹور کیا جائے، کیونکہ ہم پورے ملک میں ایک کراؤن آف انڈیا تھا یہ اسٹیٹ، اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے UT بنایا گیا، جس کی کہیں کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کو UT بنائیں۔ پہلی دفعہ ایک اسٹیٹ کو UT بنایا گیا ہے جو ہمارے ساتھ ظلم ہے، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا حق وہ واپس ملے۔ اب میں آپ سے آخری 2 سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا قیمتی وقت میں لے رہا ہوں، کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہو، آپ کا وقت عوام کا وقت ہے۔ میں آپ کے قیمتی وقت لے رہا ہوں، آپ سے میں 2 سوال آخری پوچھنا چاہوں گا۔ حال ہی میں کانگریس اور آپ نے الیکشن مل کے لڑا اور مل کے جیتا بھی۔ کانگریس نے حال ہی میں پروٹیسٹ کیا سری نگر میں اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے، ریاست درجے کو لے کے، لیکن آپ اس میں کہیں دکھے نہیں۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ ہمیں انہوں نے بلایا نہیں، کیسے جاتے؟ ہمیں اگر ان کی ضرورت ہماری ہوتی ان پروٹیسٹ میں ہٹ کے ہم ضرور کھڑے رہتے، کیونکہ اس میں کہنے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ ہم سب کی ملی جلی ڈیمانڈ ہے، یہ صرف کانگریس کی ڈیمانڈ نہیں، یہ صرف باقی جماعتوں کی ڈیمانڈ نہیں، NC کی ڈیمانڈ نہیں، ہم سب چاہتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے، آپ نمائندے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، جس سے بھی یہ سوال کریں وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو جہاں بھی وہ بلائیں، اور اگر کانگریس ہم کو بلانا چاہے، کہیں دھرنے پہ بیٹھنا ہو، کہیں جو ہے ریپرزنٹیشن کرنی ہو،
हो, कहीं किसी को मिलने जाना हो, जिस हद तक भी जाना हो स्टेटहुड को वापस लाने के लिए हम जाएंगे। अच्छा, कुछ पार्टियां कहती है कि इनका मैन्युफैक्चर फेल हो चुका है, जैसे आपने फ्री राशन की बात की, फ्री बिजली की बात की, बड़ा गैस सिलेंडर की बात की, अभी तक जो है वो लोगों को नहीं मिला। अभी तक 1 साल गुजरने के बाद आज तक आपको लगता है कि कोई काम हुआ है? आपके ध्यान में कोई काम है जो आपने आज तक मुकम्मल किया है? मैनिफेस्टो में जो हमने बातें की दर्ज की हैं वो सब बातें जो है मुकम्मल हो जाएंगी, ये आप यकीन रखिएगा। शुरुआत हो गई है। ये यूटी का बजट करना और उसमें काम करना कोई आसान नहीं है। पहली दफ़ा सीएम साहब ने यूटी के बजट में इन सब चीज़ों की शुरुआत की है। आपने देखा 200 यूनिट फ्री हमने बीपीएल के लिए किया। आपने देखा इसी तरह हमने जो है बाकी कितने इकदाम किए। हमने बच्चों औरतों और बच्चों के लिए फ्री बस का किया। हमने कुछ ऐसे भी चीज़ें की जिसकी यहाँ सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहले जो हमारी मैनिफेस्टो में बात थी कि आप जो हमारे आईनी गारंटीज थी उनको बहाल करने के लिए रेजोल्यूशन हमारे गवर्नमेंट ने किया, जो मैनिफेस्टो में दर्ज था। स्टेटहुड की डिमांड सबसे पहले हमने रेजोल्यूशन उसमें किया, कैबिनेट में भी उसमें पास किया। ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन इन चीज़ों में वक्त लगता है। अब जो ये बातें करते हैं जितनी भी जमातें आप देखिए, हमें तो अभी अपना आप साबित करने का वक्त है। अभी तो शुरुआत हुई है, 7-8 महीने कोई इतना ज़्यादा वक्फा नहीं होता। उन लोगों का हमने देखा हुआ है। उन्होंने जब 2014 में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने की कोशिश की तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। हमारा 370 भी गया, 35 से भी गया, हमारी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी वो भी गई, हमारा तशक्कुस ही बर्बाद कर दिया, हमको एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने लायक नहीं रखा। इतना उन्होंने जहर यहाँ घोला। वो अपने उस पीरियड का जवाब दे, और उसमें वो तमाम जमातें शामिल थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, चाहे बीजेपी थी, चाहे छोटी छोटी बाकी कितनी जमातें थी। वो सब अपने उसका हिसाब दें जो लोगों के सामने है। क्या उन्होंने वो गलती की? अगर उनसे वो गलती हुई है तो उनको लोगों के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। कम से कम लोगों को इतना तो ये हक बनता है कि लोगों के साथ जो उन्होंने धोखा किया उसकी वो माफ़ी मांगे। वो उस पर वो शर्मिंदा नहीं है, उंगलियां हम पे कसते हैं। हमारा अभी टाइम है, अल्लाह के पे हमें पूरा यकीन है, और हम इंशाअल्लाह ताला उमर साहब की ये सरकार जो है पूरे टाइम में अपना मैनिफेस्टो भी पूरा करेगी, और उससे ज़्यादा भी जो लोगों की उम्मीदें वो भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ आज की आवाम के बाद के शुमारे के मेहमान ऑनरेबल सीएम साहब के एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब। दीजिए अपने मेजबान फैजान लोलाबी को इजाजत, और मजीद खबरों के लिए देखते रहिए राज न्यूज नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।